لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ نئے اسلامی سال جو محرم سے ابھی شروع ہونے والا ہے اس کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ تو ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ہشام سے، فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز اور مباح تو ہے مگر سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے جیسا آج کل ہمارے دور کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ ہر جمعے کو جمعہ مبارک کہتے ہیں، بالکل شریعت کا نظریہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ نہ صحابہ کے پاس طریقہ تھا، نہ تابعین، نہ اولیاء اللہ کسی کا طریقہ تھا۔ اس طرح کی مبارکباد وغیرہ یہ آہستہ آہستہ وہ عمل رسم اور رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے بدعتیں دنیا میں وجود میں آتی بھی ہیں کہ شروع میں کسی اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں، بعد میں اس کو لازم سمجھ لیا جاتا۔ تو آج ایک 4 سال 5 سال اس طرح کا طریقہ رائج رہے گا تو اس کے بعد آنے والی امت یہ سمجھے گی کہ ہر سال کے شروع میں مبارکبادی دینا اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ثابت ایک اسلام کی چیز ہے، ایسا غلط خیال ان کا ہوگا۔ ہجرت کے بعد آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، اور آپ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اور اساس بھی بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد سے زمانے سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا، سال کا اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال۔ لیکن ان حضرات نے کبھی بھی نئے سال یا ہجرت کا دن، ہجرت ڈے یا نیو ایئر کے نام سے منانے کی کوشش تک بھی نہیں کی، سوچا بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسوم اور رواج کا قائل نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، کیونکہ عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آ جاتی ہیں، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ دن کا جز بن کر رہ جاتی، اور جو اسلام کے اندر جو چیز پہلے سے نہیں اس کو داخل کر دیا تو وہ اسی کے چہرے پہ لپیٹ کے مار دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کو بے آمیز، بغیر مکس کے، صاف شفاف رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز کرنا ضروری ہے۔